بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مائرہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں مائرہ اشرف یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے، آمین۔ بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے بنے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اینڈ سٹارٹنگ ویڈیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کون سے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان الفاظ کو دیکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ماہ 12,000 بنی اسرائیلیوں کے ہمراہ مصر سے باہر نکلے، تو جس روز فرعون کے 17,000 سوار زرق برق لباس پہن کر عربی گھوڑوں پر سنہری زینے لے کر نکلے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہونے پر بنی اسرائیل بھیما موسیٰ علیہ السلام کے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ بنی اسرائیلیوں نے جب فرعون کی فوج دیکھی کہ ہم پر چڑھائی کے لیے آ رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیغمبر خدا ہیں، فرعون کی فوج تو آ پہنچی ہے، اگر وہ شر پر آمادہ ہوئے تو ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم لک الحمد ولیک الملک وانت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو، آپ نے ویسا ہی کیا، قدرت الہی سے دریا میں شگاف ہو گیا اور 12 رستے بن گئے جسے بنی اسرائیل گروہ در گروہ گزرنے لگے، جیسا کہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اضْرَبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَالْتَقَمَهُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اس کے اندر میں نے زبر اور زیر کی تھوڑی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کی، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورت قرآن پاک سے دیکھیں۔ دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 رستے بن گئے۔ دائیں بائیں دریا اس طرح پھٹ گیا جس طرح توک ہوتے ہیں۔ جو 12 رستے بیان میں سے ہر ایک کی فرائی 6 میل تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ان رستوں سے گزر جاؤ۔ انہوں نے کہا کئی ہزار سال سے اس زمین پر پانی پھرتا رہا ہے اور کیچڑ بہت ہے، ہم کس طرح گزر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تو 1-2 گھڑی میں زمین خشک ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی تعداد 6,000 تھی۔ جب عین بیچ میں پہنچے تو کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ فرعون ہمارے خاندان والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یا تو وہ غرق ہو گئے ہوں گے یا فرعونی لشکر کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بے فکر رہو، وہ سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ دائیں بائیں اشارہ کرو۔ جب دائیں بائیں اشارہ کیا تو 2 دریچے نمودار ہوئے، جن میں سے ان 6,000 نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیکھا۔ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کر دریا کو عصا مارنا چاہا تاکہ پہلی حالت پر آ جائے اور فرعون کی فوج غرق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ آپ چلے جائیں اور دریا کو اسی طرح چھوڑ دیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مدد کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان افراد کی بھی مدد کی جن لوگوں نے اللہ پہ یقین کیا، اور اللہ نے ان لوگوں کی مدد فرما کر انہیں بتایا کہ تو نے اے میرے بندے، تو نے اگر میرے پہ یقین کیا ہے تو میں تیری یقین پہ پورا اتروں گا۔ تو اگر آپ لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہو، دعا کو اپنا ذریعہ بناتے ہو، تو کبھی بھی آپ لوگوں کو زندگی میں ہار نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کے دل میں ملال ہے، وہ کہتا ہے کہ آیا کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اسی وقت جو ہے بربادی کے ظاہر شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اللہ پہ یقین رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ ایک بھی فرعونی زندہ نہیں بچا۔ جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو دریا کو پھٹے ہوئے دیکھا اور بنی اسرائیل صحیح سلامت پار ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ دریا کس طرح پھٹ گیا ہے اور پانی کس طرح الگ الگ ٹھہر گیا ہے اور دریا کی تہ دکھائی دے رہی ہے، آؤ ہم اس سے گزر کر اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو پکڑ لیں۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر انار بکم اللہ، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، کہا میرے خاص بندے آئیں۔ یہ سن کر سب نے سجدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دریا میں ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام دریا میں فرعون کے سامنے ابلک گھوڑی پر سوار سیاہ عمامہ باندھے ہوئے آئے۔ اصحاب ترات کہتے ہیں کہ اس روز فرعونی لشکر میں گھوڑی کا نام تک نہ تھا، صرف وہی تھی جسی پر جبرائیل علیہ السلام سوار تھے۔ جب گھوڑی ہنہنائی تو فرعون کا گھوڑا بے اختیار اس کے پیچھے دریا میں گرا، لیکن اس نے اسے بہت روکا لیکن نہ رک سکا۔ فرشتوں نے دائیں بائیں سے اس کی فوج
کو کہا کہ جاؤ اپنے اسرائیل کا پیچھا کرو۔ لشکر بھی دریا میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ تو ساری فوج کو غرق کر دے، فرعون قوم کا ایک ہی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ اگر آپ لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے مدد کرتا ہے، معاملہ جس طرح کا مرضی ہو، معاملہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن اللہ کی مدد آپ کو ضرور دستیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے فرعون کو اس زمین سے ختم کر دیا، اس زمین کو فرعون سے پاک کر دیا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں، معاملہ چاہے جس طرح کا مرضی ہو، اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ بندے کو اپنے اللہ پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا، معاملہ چاہے سامنا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن میرا اللہ مجھے جانتا ہے، وہ میری ضرور مدد کرے گا اور میں اپنے ایمان پہ پکا اور مضبوط رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ پہ اتنا یقین کر رہا ہے تو میں اس کی کیوں نہ سنوں، میں اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ تو اسی طرح بندے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا جو رستہ ہے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے اور انسان اس وقار کو حاصل کر لیتا ہے جس مرتبے کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ کوشش اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے آپ سے ایسی ہی کسی نیو ویڈیو کے ساتھ۔